ریڈیو پاکستان سنیے خصوصی فیچر عزیز بھٹی داستان شجاعت. جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. اے جذبائے دل گر میں. سرزمین گجرات اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر عسکری گیٹ وے ٹو کشمیر کی شہرت رکھتی ہے. جرأت و بہادری اس خطے کے لوگوں کی صدیوں پرانی صفت ہے جو ان کی جبلت بن چکی ہے. یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے. دفاع وطن کے لیے جب بھی ضرورت پڑی اس سرزمین کے بہادر جان ہتھیلی پر لے کر نکل آئے اور جرأت، بہادری اور قربانی کی ایسی لازوال داستانیں رقم کیں کہ نشان حیدر جیسے اعزازات انہی پر نشاور ہوتے گئے. میجر راجہ عزیز بھٹی گجرات کے گاؤں لادھیاں کے رہائشی ماسٹر محمد عبداللہ کے ہاں 6 اگست 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے. وہیں ابتدائی ثانوی تعلیم حاصل کی. اسی زمانے میں دوسری جنگ عظیم کے شعلے بھڑک اٹھے. 1941 میں جاپان نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میجر صاحب کے گھرانے کو مصائب و آلام نے گھیر لیا. حالات اتنے دگرگوں ہو گئے کہ میجر صاحب کو اپنے بڑے بھائی سردار محمد کے ساتھ چھوٹی موٹی ملازمتیں کر کے گھر چلانا پڑا. دوسری جنگ عظیم کا اختتام اگست 1946 میں ہوا. حالات کو دیکھتے ہوئے میجر صاحب کے والدین نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا اور بچوں کو ساتھ لے کر پاکستان چلے آئے. ان کی منزل ان کا آبائی گاؤں لادھیاں تھا. 1 سال بعد یعنی 1947 میں میجر صاحب کی شادی اپنے ہی گاؤں میں صوبیدار اکرام الدین بھٹی کی صاحبزادی محترمہ زرینہ بیگم سے ہو گئی. اسی سال اگست میں پاکستان معرض وجود میں آ گیا. میجر صاحب نے پاک آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دے دی جو خوش قسمتی سے منظور ہو گئی اور وہ پاک آرمی میں چلے گئے. پاکستان بننے کے بعد ایبٹ آباد کے قریب کاکول میں ملٹری اکیڈمی میں فوجی ٹریننگ کی کلاسز کا اجرا ہوا. میجر صاحب نے بے پناہ محنت اور سخت مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے بعد اس ٹریننگ کے لیے داخلہ حاصل کر لیا. اس تربیتی ادارے کا ہر امتحان انتہائی محنت کا متقاضی تھا. میجر صاحب نے ادارے کے تمام تربیتی امتحانات بہت اچھے نمبروں سے پاس کیے اور اس ادارے کا سب سے بڑا انعام نردن گولڈ میڈل تھا جو میجر صاحب نے اپنی محنت اور مسلسل کوشش کے نتیجے میں حاصل کر کے ثابت کر دیا کہ وہ جس کام کا ارادہ کر لیتے تھے اس میں کامیاب ہو کر ہی رہتے تھے. بعد ازاں کئی پیشہ ورانہ تربیتی کورسز کیے اور اسی سلسلے میں کینیڈا کے کنگسٹن کالج اور جرمنی سے انٹرپریٹر کا کورس کیا. عزیز بھٹی اردو، پنجابی، انگریزی، چینی، جرمن، بنگلہ اور عربی زبانیں جانتے تھے. مطالعے کے شوقین اور ذوق کتب بینی کے حامل، وسیع المطالعہ، ذہین و سوچ بچار رکھنے والے شخص تھے. ستمبر 1965 وہ تاریخی دن جب مکار، عیار اور بزدل بھارت نے فجر سے پہلے ہمارے پاک وطن پر چوری چھپے حملہ کیا. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے. آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا. پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں.
کا ایک بدبودار سیلاب تھا جو اسلحے سے لیس فوجیوں کی صورت میں لاہور بارڈر پر واقع گاؤں ہڈیارہ پر قبضہ کرنے کے بعد برکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھارت کا خواب تھا کہ وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا، مگر جس ملک کے رکھوالوں میں میجر عزیز بھٹی جیسے جیالے شامل ہوں، اس کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ بے بصر ہو جایا کرتی ہے۔ بھارتی فوج اپنے بے پناہ اور جدید اسلحے کے زوم میں لاہور کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ پاک فوج کی طرف سے 150 کے قریب سرفروشان وطن۔ مختصر سے اس دستے نے واگا بارڈر کے قریب BRB نہر عبور کی اور اپنی اپنی جگہ پہنچ کر مورچے سنبھال لیے۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں۔ تو نے دشمن کو جلا ڈالا شعلہ بن کے، ابھرا ہر کام پہ تو فتح کا نعرہ بن کے، اس شجاعت کا تجھے کیا میں صلہ پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ یہ محاذ میجر عزیز بھٹی کی کمان میں دے دیا گیا تھا۔ ان کا اپنا دستہ عقب میں تھا، مگر ان کا اپنا ارادہ یہی تھا کہ وہ فرنٹ میں رہ کر جنگ لڑیں گے۔ اپنی اس اولو العزمی کے تحت میجر عزیز بھٹی اس چوبارے پر پہنچے جہاں OP حضرات اپنے توپ خانے کی رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ ستمبر 1965 کی صبح ہوئی تو بھارتیوں نے نیا محاذ کھول دیا۔ انہوں نے چھیکونڈی کی طرف سے بھرپور حملہ کیا۔ میجر صاحب نے دوربین کو آنکھوں سے ایک پل کے لیے جدا نہ ہونے دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سکھ فوجی دستہ برکی کلا کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میجر صاحب نے اس کو اپنی تیز نگاہوں میں رکھ لیا اور توپ خانے کو نئے زاویوں سے گولہ باری کا حکم دیا۔ 10 منٹ کے بعد سکھ دستہ پورے کا پورا جہنم واصل ہو چکا تھا۔ دشمن اپنی اس چال میں بھی ناکام ہوا اور اپنی بے پناہ طاقت اور اسلحے کے باوجود ابھی تک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ بار بار وہ کوشش کرتا مگر ناکام ہو کر اپنے فوجیوں اور گولہ بارود کا نقصان کرا کر پیچھے ہٹ جانے پر مجبور ہو جاتا۔ میجر صاحب کی مستعدی اور پاک توپ خانے کی درست نشانے بازی نے اس کے ہر منصوبے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ دن کے 12 بجے تھے جب بھارتی فوجی دستوں نے شاید ناکامیوں سے تنگ آ کر گولہ باری کا سلسلہ روک دیا۔ اس مختصر سے وقفے میں انہوں نے اپنے فوجی ساتھیوں کو چند فکروں پر مشتمل ایک خطاب کیا جس کے الفاظ یہ تھے: اللہ کے شیرو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج ہم
کفر سے اسلام کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ جو ہم میں سے شہید ہوا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جو زندہ رہا وہ غازی ہوگا، اس لیے آخری گولی تک، آخری فرد تک لڑو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ شیر دل جوانوں ہم ساتھ ہیں تمہارے، اے گھر کے پاس بانوں ہم ساتھ ہیں تمہارے، اے شیر دل جوانوں ہم ساتھ ہیں تمہارے، اے گھر کے پاس بانوں ہم ساتھ ہیں تمہارے، اے شیر دل جوانوں۔ خوددار سرفروشو جانباز نامدارو، خوددار سرفروشو جانباز نامدارو، جانباز نامدارو، پرشوق جانکارو، چھانے کو دشمنوں پر تم پڑھ رہے ہو پیارو، اے شیر دل جوانوں ہم ساتھ ہیں تمہارے، اے گھر کے پاس بانوں ہم ساتھ ہیں تمہارے، اے شیر دل جوانوں۔ نعرہ لگاؤ یہ جنگ جیتنی ہے، نعرہ لگاؤ یہ جنگ جیتنی ہے، پیارو قدم بڑھاؤ یہ جنگ جیتنی ہے، پیارو قدم بڑھاؤ یہ جنگ جیتنی ہے، ظالم کا سر جھکاؤ یہ جنگ جیتنی ہے، اے شیر دل جوانوں ہم ساتھ ہیں تمہارے، اے گھر کے پاس بانوں ہم ساتھ ہیں تمہارے، اے شیر دل جوانوں۔ ستمبر 1965 کا دن طلوع ہو چکا تھا۔ میجر صاحب نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی، شیف بنائی، بالوں میں کنگھی کی، تیار ہو گئے تو خادم چائے لے آیا۔ چائے سے فارغ ہوئے تو وردی لانے کا حکم دیا۔ پتا چلا کہ ان کی وردی تیار نہیں ہے، خادم کسی اور کی وردی لے کر آ گیا تو میجر صاحب نے انکار کر دیا اور ایک تاریخی فقرہ کہا، جوان، وردی اور کفن اپنا ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر میجر صاحب نے قدم پٹری کی جانب بڑھا دیے، جہاں کھڑے رہ کر انہیں آج بھی اپنے دستے کے لیے او پی کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ میدان تمہارے ہاتھ رہے، اللہ کی رحمت ساتھ رہے، میدان تمہارے ہاتھ رہے، اللہ کی رحمت ساتھ رہے، اللہ کی رحمت ساتھ رہے۔ فوج کی فائرنگ صبح سے شدت کے ساتھ جاری تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے پاس اتنا وافر اسلحہ ہے کہ وہ بے دریغ چلائی جا رہی ہے۔ گولے میجر صاحب کے دائیں بائیں گر رہے تھے، 2-3 گولے ان سے آگے چند گز کے فاصلے پر بھی گر کر پھٹے۔ 9:30 صبح کا وقت تھا۔
جب دشمن کے ایک توپچی نے گولا فائر کیا، گولا فضا میں بلند ہوا، آگ کا دہکتا ہوا وہ گولا سیدھا میجر راجہ عزیز بھٹی کے سینے سے آ ٹکرایا۔ میجر صاحب اچھلے اور لڑکھڑا کر گر پڑے۔ اللہ کا سپاہی اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر پاک فوج کے جوانوں نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن پر آگ کی بارش کر دی، اور دشمن جم خانہ کلب میں کھانا کھانے کا خواب دیکھ رہا تھا، دم دبا کر ایسا بھاگا کہ دوبارہ اس محاذ کی طرف مڑ کر دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، ہو میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، ہو میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، اج تک دیاں تینوں سارے جگ دیاں اکھاں، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں۔ جدھر نظراں پاویں ویری مار نساویں، جدھر نظراں پاویں ویری مار نساویں، جنہ راواں نوں جاویں جنہ راواں تو آویں، جنہ راواں نوں جاویں جنہ راواں تو آویں، اوناں راواں دی مٹی چومن میریاں اکھاں، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، او میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں۔ دشمن ویریاں دے ہلے اپنے سینے تے ٹھلے، دشمن ویریاں دے ہلے اپنے سینے تے ٹھلے، جتھے قدم جمائے اوتھوں قدم نہ ہلے، جتھے قدم جمائے اوتھوں قدم نہ ہلے، تیرے قدماں تو واری میرے جیاں لکھاں، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں۔ مارچ 1966 یوم جمہوریہ پاکستان کا دن تھا، جب صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان نے قومی ہیروز کو اعزازات دینے کی اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب شروع ہوئی دیگر اعزاز یافتگان کے ساتھ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی شاندار شہادت کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے نشان حیدر دینے کا اعلان کیا گیا۔ تن باغ نے آنا ماواں دے، تن باغ نے آنا ماواں دے، جنہ ماواں دے جائے نے، تن باغ نے بین پراواں دے، جنہ گودیاں ویر کھڈائے نے، مان نے مانا والیاں دے، نہیں اس جتنوں سارے
میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی بیوہ سرینا اختر بھٹی کا نام پکارا گیا تو سفید ساڑی میں ملبوس یہ عظیم خاتون اپنے شہید شوہر کا نشان حیدر وصول کرنے کے لیے سٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کی آمد پر کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو نم نہ ہو۔ پنڈال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ زندہ قومیں اسی طرح اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، ان کی قربانیوں کی یادوں کو تازہ کرتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جس کے ہر قطرے میں خورشید گئی، جس کی ہر بوند میں ایک صبح نئی، سورج سے صبح درخشاں سے اندھیرا ہوگا، رات کٹ جائے گی گل رنگ سویرا ہوگا، رنگ لائے گا شہید۔ ابھی آپ نے میجر عزیز بھٹی کے یوم شہادت پر خصوصی فیچر سنا۔ راوی شوقیہ ظہیر، تحریر اور پروڈیوسر ذیشان احمد۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔